PDM کل آپ نے کہا ایک چیز سے اپنے عوام میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ، پھر آپ کا کل جو فیصلہ آ رہا ہے اس وجہ سے آپ کیا کہیں، پہلے اپنا تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انعام یوسف زئی، پشاور ہائی کورٹ۔ ایک تو دیکھیے جو کردار والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی برا نہیں کہتے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کسی نے اس طرح کہا ہے تو وہ خود بکاؤ ہوں گے تو وہ اس لیے وکیلوں کے بارے میں اس طرح کہیں گے۔ الحمدللہ وکیل کا کوٹ بکنے کے لیے نہیں ہے۔ وکیل وہ بندہ ہے، معاشرے کا وہ فرد ہے جو ہر ظلم اور ہر ناانصافی کے سامنے فرنٹ لائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ باقی یہ دیکھیں کچھ عناصر چاہتے ہیں کہ وکلاء میں تقسیم آئے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے مضبوط برادری، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنے والی برادری وکلاء کی برادری ہے۔ کچھ عناصر اس میں تقسیم لا کر اپنے ناجائز مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تمام وکلاء ایک پیج پر ہیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہر وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے اب کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے بندے کی طرف سے دوسرا بیان آ جاتا ہے۔ آپ کسی بھی عام وکیل کو، جس کو عام وکیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اس معاشرے کا فرد ہے، جس کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف حق اور سچ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ آج ایک گروپ ایک سائیڈ پہ، دوسرا گروپ دوسرے سائیڈ پہ، کل انشاءاللہ دونوں ایک ٹیبل پر ہوں گے۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں کل جو فیصلہ آئے گا؟ ابھی ان کے پاس تاریخ جا رہا ہے، تمام نظر سپریم کورٹ طرف ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کل کی کیس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں کیس کے فیصلہ کا تو میرے خیال میں جج کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جب تک وہ فریقین کو سن نہ لے۔ پہلے سے کوئی بھی جج صاحب مائنڈ نہیں بناتا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ دونوں طرف کے دلائل سن کر، ریکارڈ دیکھ کر، پھر جو قانون کے مطابق ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے جج یہ لوگ بیوقوف ہیں جو جج صاحبان کے بارے میں اس طرح بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ نہ وہ کوئی بچے ہیں کہ کوئی ان کو دھوکہ دے دے گا۔ وہ دکھا دیں گے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کیا ہوتی ہے اور پھر عوام اور وکلاء اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس آپ کو دیکھیں کہ کل ہم جو پینج بنایا اس کا ہم نہیں مانتے، PDM کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی دوران یہ کہہ رہے کہ یہ جو جج بنے تو ہم نہیں کریں۔ میں تو PDM سمیت پشاور ہائی کورٹ میں پریکٹسنگ لائر ہوں، اور یہ جو بات چل رہی ہے یہ بڑی غلط اور جھوٹ ہے۔ ایک آئینی معاملہ چل رہا ہے اور کلیئر کٹ آرٹیکل 224 کے اندر جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے ود ان 90 days آپ نے الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن جو ہی جب گورنر نے ایکٹنگ گورنمنٹ کرنی ہے، ایکٹنگ کیبنٹ کے ساتھ ہی نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے۔ اب یہ آئینی تقاضا ہے، اب وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی مقابلے میں کیا ہوا، پنجاب میں اور KPK میں یہ ایک انتشار شروع ہو گیا اور آئین کے ساتھ کھلواڑ سٹارٹ ہو گیا، تو مجبوراً سپریم کورٹ نے انٹری کی 184(3) کے نیچے۔ اب جب اس نے کہا کہ الیکشن اب ڈیلے اینڈ ٹیکسس الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دے دیا کہ آنے والے جو مہینے ہیں اس میں یہ الیکشن ہوگی۔ اب الیکشن کا ڈیٹ فکس کس نے کیا؟ سپریم کورٹ نے نہیں۔ یہ جس طرح الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 میں ہے سیکشن 457 میں کہ پریزیڈنٹ نے وہ ڈیٹ دے دی۔ اب وہ ڈیلے ہو گیا تھا 14 days، اب وہی 14 days اس میں کاؤنٹ کر لیے اور الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کر لیا سپریم کورٹ نے۔ اب پھر 11 تاریخ الیکشن کمیشن نے اسے کہہ دیا کہ آپ کو سیکیورٹی اور آپ کو فنڈ یہ اگر 20 ارب روپے نہیں ملے تو آپ ہمارے پاس رجوع کرنا، کیونکہ اب یہ کیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیونکہ پیسے کس نے دینے ہیں؟ اب یہ دینے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ ہم اس کے سینکشن کا مسئلہ، ہر سال جب ہر 5 سال بہینے الیکشن ہوتی ہے تو اس کے لیے آٹومیٹکلی پیسے حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے، اس وقت بالکل میں سمجھتا ہوں فائنینشیل ایشوز ہے، لیکن اس کے
के लिए अलग मुख्तस पैसे है, और इतने 20 अरब रुपए के इतने कम पैसे है, इतना नहीं कि 10 अरब ये लैपटॉप को दे सके। अब ये क्या करें, ये डिले इन टैक्स कर रहे हैं। हाँ, इनकी एक बात ये ठीक थी कि इकट्ठे हो जाए, लेकिन जब आइन कह रहा है कि 90 डेज़ में जो ही डिसॉल्व असम्बली हो जाती है 90 डेज़ में क्लियर करना है, अब ये सुकम इन्होंने क्लियर नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट कल इनसे यही कहेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है, गवर्नर सेक्रेटरी साहब को और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और फाइनेंस सेक्रेटरी को, उनसे ये पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है, और बजट का पता भी करेगा चैम्बर के अंदर के आया बजट कितना है, क्या क्या एलोकेशन है, क्या क्या एक MNA साहब को मिलते हैं 50-50 100 करोड़ रुपए 1 मिलियन रुपीस मिलते हैं, और हमारे और फिर आइन जमहूरियत हमारे इस मुल्क में है, और जमहूरियत मेरा बेसिक राइट है, जिस तरह सांस लेना है उसी तरह जमहूरियत में वोट डालना मेरा बेसिक राइट है। नाम मलिक ज़ीशान एडवोकेट है, पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अदलिया है, और अदालत जो है ना वो सुपीरियर है, सुप्रीम है। तो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं उसी पे आइन के पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान या जो भी पाकिस्तानी शहरी हो, अदालत के फ़ैसले की तामील और अदालत के फ़ैसले को मानना, ये एक किस्म का फ़र्ज़ आप समझ लें। कल क्या आप लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस्लामाबाद? हम तो ये तो अब पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कुछ वकला जो है ना किसी पार्टी से हैं, कुछ किसी पार्टी से हैं, और सिर्फ यही हमारी कमज़ोरी है हमारे वकला बिरादरी की। बाकी जो है ना अदलिया जो है ना, अदलिया और वकला बिरादरी ये दो ही एक ही सतून के बराबर हैं। तो जाना तो कुछ वकील जाएंगे भी, और कुछ की जो यहाँ की मुख्तलिफ़ अदालतों की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो भी अर्जेंसी मैटर के मुताबिक हल करनी ज़रूरी होती है। तो शायद कुछ वकील यहाँ पर रुक जाएं अपने केसेस निपटाने के लिए। सर क्या देख रहे हैं, एक चीज़ जैसे आपने हवा में उन्होंने कहा कि वो फेक किया, PDM के साथ बैठ गया, इसकी वजह से क्या कहेंगे? क्या जी? चीज़ आपने कायसे से अपने बैठ गया PDM के साथ, जो उनके वजह से काफ़ी बातें चल रही हैं, हाँ, इसकी वजह से आप क्या कहेंगे? जस्टिस फाजी ईसा साहब जो है ना वो हमें पता है, जितना हमने इसको ऑब्ज़र्व किया है, माशाल्लाह अपने जो उसका ओहदा है उसको बरकरार रखता है। और रही बात वो पार्लियामेंट में आने की, तो उसने अपने आप को क्लियर कर दिया, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रें जो हैं या सोच जो हैं वो उनके अगेंस्ट थी। तो उसने अपने वो नज़रियात साफ़ करने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में आए और अपनी एक स्पीच के ज़रिए ये चीज़ वॉश आउट कर ली। और वो जब आए भी थे तो वो ख़ुद कह रहे थे कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के साथ ही जो है ना ये स्टेप लिया। थैंक यू सो मच।